میرا امیر سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ نقیب حضرات نقابت کے دوران بیان ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پوچھنا یہ تھا کہ نقیب کون ہوتا ہے اور اس کا محفل میں کیا کیا کام ہونا چاہیے، یوں ہی انداز گفتگو کیسا ہونا چاہیے۔ ایک اور بات یہ کہ کیا نقابت کے لیے شعر پڑھنا ضروری ہے، اگر ہاں تو اشعار کیسے ہونے چاہیے۔ اب نقیب بولتے، پہلے اناؤنسر ہمارے محفلوں میں نے بھی اٹینڈ کیے، کافی اناؤنسر بولتے تھے۔ تو نقیب پہلے یہ انداز نہیں ہوتا تھا، پہلے غالباً یہ کہ نعت خوان کا نام لے کر بلا لیتے تھے۔ اب وہ یہ بڑھتے بڑھتے وہ شاید نعت خوان بھی گھڑی دیکھتا ہوگا، یہ کب یار بیٹے میرا سارا وقت یہ لے رہا ہے۔ اچھا نقیب پھر ہوتا ہے عام طور پہ خوش الحان، نعت خوان ہی ہوتا ہے، یا نعت خوانوں میں سے انتخاب ہوتا ہوگا، نقابت کرتا ہوگا، تو وہ اشعار بھی بولتا ہے۔ اشعار بھی وہ چھانٹ کہلاتا ہے، پھر پتے کے اشعار ہوتے ہیں، اور اس میں بھی لوگ جو بھی ہیں وہ جو کرنا ہوتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں نچاور، اور یہ پھر کچھ بول بھی رہے ہوتے ہیں، اور اب یہ جو بول رہے ہوتے ہیں، اب بولنے میں یہ کہ نعت خوان بھی بول رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات میں نے سنے ہیں متن کے قریب تو بول رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بعض جگہ شرعی گرفت بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کو ایسا نہیں بولنا چاہیے کہ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کئی جگہ پر یہ فتویٰ ہے کہ غیر عالم کو واعظ کہنا حرام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سب علماء نہیں ہوتے، یہ بول رہے ہوتے ہیں، ہم کیا کیا جائے، بولیں گے کچھ بولیں گے 10 دلائل آ جائیں گے اپنے پاس، کیا کر سکتے، بے بسی ہے کہ ہم میدان جنگ میں کود نہیں سکتے نا۔ میرے خلاف کیا کیا بولتے ہیں، میں تھوڑی رد کے پیغامات دیتا ہوں یار، یہ سارے کام چھوٹ جائیں گے، پھر یہ لڑائی میں لگے رہیں گے، تو وہ جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے، اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے، یہ اچھی ہے ترکیب یار۔ تو یوں مطلب نقیب صاحبان کو اگر وہ بولنا ہی ہے، کچھ شعر پڑھنا ہے، تو جو بھی عرف تو ہے کہ شعر پڑھتے ہیں ان کو اجازت دے دیں آپ لوگ، یار نعتیہ شعر پڑھتے ہیں، یہ بھی ثناخوانی کرتے ہیں، یہ نثر میں کرتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہیے، یہ وہ تحت اللفظ آپ لوگ بولتے ہیں اس کو، تحت اللفظ کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ ترنم سے بول رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ایک تو اجازت یہ دے دیں۔ البتہ میں اس بات کی اجازت دینے سے بھی اجازت ملے گی نہیں، اگر کوئی شریعت کی باتیں یہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ علماء نے جو لکھا نا اس کو حفظ کر کے یا دیکھ کر یہ بول دیا کریں، اگر یہ غیر عالم ہیں، اس شرائط پر پورے نہیں اترتے، یہ عرض کروں گا ان کو، یہ مشورہ ہی دے سکتا ہوں میں بھی، لیکن ان کو پتا ہے کہ میں یوں کروں گا تو میری دال پتہ نہیں گلے گی یا کچی رہ جائے گی، یہ اب ان کا میٹر ہے، یہ غور فرما لیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ نہ نعت خوان شرعی غلطی کرے، نہ نقیب، کوئی بھی نہ میں، ہم کیوں شرعی غلطی کر کے گناہ گار ہوں، اللہ ہم کو بے حساب بخشے، ہم بھرپور کوشش کریں، پھر بھی اگر بتقاضۂ بشریت کو غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن جان بوجھ کر غلطی نہ کریں، اور غفلت کے ساتھ بھی غلطی نہ کریں، ایسا کریں ہی نہیں کہ جس سے غلطی ہو جائے گی۔ میں خود آپ نے دیکھا نہیں بیان دیکھ کر، میں نے کیا ہی نا آپ کے سامنے، حدیثیں پڑھی دیکھ کر، اب میں تو آپ لوگ پیدا بھی نہیں ہوتے جب سے بیانات کر رہا ہوں، تقریباً اکثریت آپ کی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اور یہاں جو جتنے بیٹھے نا یہ دعوت اسلامی سے گزر کر گئے، ایک تعداد ہے، آتے تھے بیانات کرتے تھے، سنتے تھے، کرتے تھے، دینی کام کرتے تھے، اب بھائی نعت خواں بن گئے، اب دعوت دے کر بلایا گیا ہے، الحمدللہ، کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو اور عزت دے، لیکن ہے آپ کی دعوت اسلامی، آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے، یوں سمجھو یہ وہ دسترخوان ہے جس سے آپ نے کھایا ہے اور پروان چڑھے ہیں، تو ہر موڑ پر اس کو یاد رکھنا، یہ آپ کی وفاداری ہے، انڈرسٹوڈ ہے، رکھنا بھی چاہیے، اور یہ کسی کا ذاتی کارخانہ یا مل یا کچھ ہے نہیں، تو اللہ کے دین کا کام ہے، ہم سب کا ویسے فرض بنتا ہے کہ اس کو لے کے چلیں ہم۔ تو بہرحال یہ کہ نقیب صاحبان کو نعت کے اشعار تو پڑھنے میں حرج نہیں ہے، بولنے میں بھی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ شرعی بات نہ بولتا ہو، کوئی اور بات بولتا ہو جس کا تعلق شرعی مسئلے سے یا قرآن و حدیث کی شرح تفسیر وغیرہ کوئی شرعی باتیں نہ ہو، تو ویسے کوئی جملے بولتا ہے، تو اگر وہ زیادہ زیادہ فضول ہوں گے تو فضول بولنا بہتر نہیں ہے، یہ گناہ بھی نہیں ہے، تو یوں
گزارا ہو جائے گا. اور اگر نعتخوان ناراض ہوتے ہیں تو اس کو بھی دیکھ لیں کہ ہم سے کوئی ناراض نہ ہو تو یوں مختصر کریں. لوگ بھی بعض اوقات وہ نقیب کو سننا نہیں چاہتے ہوں گے, ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ ایک ان کی پسند کا نعتخوان تشریف فرما ہے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ جلدی آئے اور جلدی بولے, اور نقیب ہے کہ وہ مائک چھوڑنے کا نام نہیں لیتا, تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تنفیر عوام کی صورت ہے. لوگوں کے دل میں اچھے جذبات نہیں ہوں گے, برے جذبات ہوں گے, یہ غیبت بھی کریں گے. آپ اگر پیچھے سے بولتے ہیں کہ مائک نہیں چھوڑ رہا تھا, یہ غیبت ہو جائے گی. میں نے تو کسی کا نام نہ اشارہ, نہ میں کوئی نقیبوں کو, میں سچ پوچھو نا, ایک بھی نقیب کو نہیں جانتا کہ بھائی یہ نقابت کرتے ہیں. آپ میں سے تشریف فرما ہوں گے, ناراضی معاف. میں کسی فرد کو تو بالکل ہدف بنا ہی نہیں رہا نا اپنی ساری گفتگو میں نے کسی بھی فرد کو ہدف نہیں بنایا. میں نے اپنے طور پر یعنی کہ جو آپ میرے بچے ہیں, ظاہر سب میرے مدنی منع ہیں, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. عمر کے لحاظ سے تو آپ میرے بچے ہی بنا. اب اگر آپ باپ بننا چاہیں تو پھر ٹھیک ہے, 65 گزارے تو ہو سکتا ہے بعد والے آپ کو بے باپا بولیں. دیکھیں ہنوز دلی دور است, یہ خواب نہ دیکھنا اچھا ہے. اللہ جس کو عطا کر دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ جس کو عزت دے, جس کو ذلت دے. اللہ پاک ذلت سے بچائے. ہمیں آپ کا مدنی بیٹا رہنے میں بہت مزہ آ رہا ہے, اور یہ ہے کہ یہ اس میں وقت کا ہوتا ہوگا نا کہ جب نقیب حضرات ہیں یہ اتنی دیر بولیں گے تو نعت کا اتنی دیر بولے گا. میرا خیال ہے پورا اسکیجول بنتا ہوگا, ورنہ تو سب آگے پیچھے ہو جاتا ہوگا. میں اگر نقیب, اب میں کیا مطلب, پہلے سے اگر باؤنڈیشن کر بھی دیں نا کہ بھائی آپ کی 2 منٹ, لیکن ایسے اسباب ہو جاتے ہوں گے. میں بولنا نہیں چاہتا زبان سے, یہ اسباب سمجھتے ہیں, مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوں گے کہ کیا اسباب ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ اسے راہ نہیں جاتا ہوگا, بولتا چلا. اور اگر کسی نے نعرہ لگا دیا پھر نقیب کو سنبھالو, نہیں سمجھے گا. سب کو اعتدال ہے نا, درمیان, میانہ روی. نعت خوان بھی اتنی لمبی نہ کرے کہ لوگ اکتا جب یار کسی ہم جیسا بوڑھا آدمی جوش میں آگے بیٹھ گیا, عشق رسول سے سرشار ہو کر نعت خوان ہے کہ بس لگا ہوا ہے, اس کی پسند کا نعت خوان بیٹھا ہوا ہے, میں اس کو سننا ہے. اب لگا پیشاب تو کرے کیا. اب اگر بھاگتا ہے تو دل نہیں کرتا, لوگ بھی دیکھتے ہیں. اگر بھاگنا ہے تو اتنی آگے جا کے بیٹھ کیوں گیا, جو سب کی اب وہ توجہ بٹا رہا ہے, بیچ میں سے اٹھ کے جا رہا ہے. تو یوں مطلب اپنی میمنی میں بولتے ہیں سوڑی بیچ میں سوپاری, سروتے کے بیچ میں چھالیا, یہ کیفیت. تو اس لیے اعتدال. جی